او گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا۔ ماتم کی اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ جو بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور باطن کی اصلاح ہو جاتی، نہیں تو نہیں ہوتی۔ اور مرنے سے پہلے مرنے کا تو بہت سے درویشوں نے یہ حدیث مبارکہ ہے، یوں موتو قبل ان تموتو، یہ حدیث موتو قبل ان تموتو، اور یہ ہر درویش نے کہا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو پھر اس پہ کہانی بھی لکھی ہے مولانا روم نے بڑی زبردست۔ تو لیکن اب سوال یہ اس سے اگلا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا تھا، یہ نیکسٹ کوشچن، اور یہ اصل کوشچن ہے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ جو ہے کیونکہ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کی محفل میں ہم میرے مرشد کا ذکر ہوتا ہے تو میں ان کے بدلہ چکانے کے ان کا ذکر کرتا ہوں، تو اس سے اگر کچھ لوگ ناراض ہوتے تو ہو جائیں، وہ بات نہیں۔ میرا کام ہے یہاں بیٹھ کے مجھے سچ بولنا ضروری۔ تو انہوں نے بڑا آسان طریقہ، انہوں نے کہا جی مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ جا کسے تے جا کے مر، مرنے سے پہلے کا مرنے جا کسے تے جا کے مر۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا، یہ تو اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، جی تو عام سنا ہوگا۔ تو یہ صرف عاشق ہوتا ہے جو کسی پہ جا کے مر جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پروانہ ہوتا ہے جو کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور یہ پروانہ ہی ہوتا ہے جس کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بغیر باطن ہوگی بات نہیں۔ بابا صاحب نے کہانی سنائی تھی ہمیں کہ ایک مکڑ چلتا ہوا نا ایک پروانوں کی محفل میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں بڑا پروان ہوں۔ پروانے کے سردار تھا نا پروان، اس نے کہا دیکھ ادھر بستی میں دور جا کے ایک دیا جل رہا ہے، تو وہ دیکھ کے آ۔ دوڑا دوڑا گیا، کافی دیر بعد واپس آیا، کہتے جی دیا جل رہا ہے، صحیح آپ کو صحیح پلا۔ تو وہ پروانوں کے سردار نے کہا تو پروانہ نہیں ہے، تو مکڑ ہے، پروانہ تو واپس ہی نہیں آتا۔ کوئی شمع ہونی چاہیے جس پہ جا کے بندہ مر جائے، پھر باطن کی اصلاح نہیں۔ تو زندگی میں ایسی کوئی شمع جو ہے نا وہ ڈسکور کرنی چاہیے۔